بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا، اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اس اللہ سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن وہ آپ سے سننا چاہتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا۔ نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا۔ نمبر 3، کسی کے گناہوں کا پردہ ڈالنا۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ اللہ سے انسان کا قریب ترین رشتہ آنسو کا ہے۔ تمام مشکلوں کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں اور کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ کیوں میں امید کا دامن چھوڑوں، معجزے مشکلوں میں ہوتے ہیں۔ انسان نے کہا میں تھک چکا ہوں۔ جواب آیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ رشک کرتا ہوں فلک ایسی زمین پر جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے فیصلے ہماری خواہشوں اور آرزوؤں سے بہتر ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے ہے سجدے کا راستہ۔ وہ ان 2 راستوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ شدت درد میں ہونٹوں پہ دعا کا ہونا ثابت اس سے بھی تو ہوتا ہے رب کا ہونا۔ رب راضی رہے دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے لیکن کیا تم نے سنا نہیں اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ اللہ والے انا والے نہیں ہوتے اور انا والے اللہ والے نہیں ہوتے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ میری مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ رب العالمین کا ڈر رکھنے والے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کبھی طعنے نہیں دیتے، کبھی حقوق عذاب نہیں کرتے۔ خود کو دیکھیں کہ ہم کس کیٹاگری میں ہیں۔ اپنے رب سے مانگا کرو کیونکہ وہ نہ اوقات دیکھتا ہے نہ ذات۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر
اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کے برے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ جسے ہم جواب نہیں دیتے اسے رب جواب دیتا ہے، اور جسے رب جواب دیتا ہے تو لاجواب کر دیتا ہے۔ کسی کا سکون چھین لینا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کی عیب دکھا دیتا ہے۔ انسان کو اللہ تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ نہ کوئی رزق چھین سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے سوائے اللہ پاک کے۔ بے شک جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والوں پر غصہ آتا ہے۔ فائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ نقصان انسان کی اپنے ہی بدعمالی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ محبت انسان کو رب تک لے جاتی ہے، مل جائے تب بھی، نہ ملے تب بھی۔ اور کچھ دروازے اللہ کریم ہماری حفاظت کے لیے بند کرتے ہیں کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ خوشی کا تعاقب کرنے والا خوشی نہیں پا سکتا، یہ عطا ہے مالک کی جو اس کی یاد اور مقررہ کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ظرف کا، کبھی نفس کا اور کبھی صبر کا۔ جس انسان کی زبان پر ہمیشہ شکر رہتا ہے، اللہ پاک اس انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ رب کے دینے یا نہ دینے پر کبھی شک نہ کرو، بے شک کبھی وہ شکر کرواتا ہے تو کبھی صبر۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا امتحان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے، نہ کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی، بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ سنو، صبر کرو، اللہ آپ کے دل کی سنتا ہے۔ آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ سجدے لمبے کیجیے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ روز سنتا ہے تمہیں قریب سے، پھر کیوں گھبرا رہے ہو نصیب سے؟ پریشان ہو تو سر مت پکڑو، سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ مشکلات جب آتی ہیں تو انسان کو بظاہر راستے بند نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے امیدیں اور توکل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تو وہ ایسے ہی راستے کھول دیتا ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہے نہ وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین رکھو سب اچھا ہوگا۔ برے وقت میں بندے کا سب سے بڑا مددگار اللہ ہوتا ہے۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے،
اللہ کے دینے میں نہیں۔ سورۃ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھائی کے دروازے بروں کے ہاتھوں سے کھلواتی ہے۔ اللہ کی مدد ساتھ ہو تو آگ کی کیا مجال کہ آپ کا کچھ بگاڑ سکے۔ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کی زندگیوں سے یہ بھی سیکھا ہے۔ وہ ٹوٹنے نہیں دے گا صبر کا سلسلہ، وہ کن فرمائے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔ کبھی نا امید نہ ہونا، میرا رب ہے نا، وہ گن کہے گا تو ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور دعا کے بعد اگلا مقام صبر کا ہوتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکالنے کا کوئی راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک یہ مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر، اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ لوگوں کا چھوڑا ہوا ہاتھ اللہ تھام لیتا ہے۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہیں۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ قدرت نے کس کو کس سے کب ملوانا ہے اس بات کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے، اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔